بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 28۔ بدر جلال خان صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے رحمان شاہ کے متعلق مجھے تفصیل سنا دی تھی، لیکن اس سلسلے میں میرے کچھ سوالات تھے، چنانچہ میں نے ان سے پوچھا۔ جو بات اب میں آپ سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں بدر جلال خان صاحب، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہاں پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں رحمان شاہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ بدر جلال خان صاحب، کیا ان میں ایک لڑکی کو روک لیا گیا تھا؟ میرا مطلب ہے سارے لوگ واپس کر دیے گئے، کیا ایک لڑکی کسی وجہ سے روک لی گئی تھی؟ پھر کچھ دیر بعد اس نے آہستگی سے کہا، اگر مناسب سمجھو تو میرے کو تفصیل بتاؤ، اس وقت میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں، لیکن مجھے فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا انسان ہے جس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے خاندان کو زندہ بچا لیا تھا اور مجھے مصیبت سے بچایا تھا، لیکن دوسری طرف رحمان شاہ ہے جو صرف میرا کاروباری دوست ہے اور ہمارے درمیان کاروباری بات چیت ہی ہوئی ہے، چنانچہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ مجھے تھوڑی سی تفصیل اور بتاؤ تاکہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں خاموشی سے بدر جلال کو دیکھنے لگا۔ یہ شخص جو کچھ بھی تھا وہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، لیکن جو لہجہ میں اس وقت سن رہا تھا وہ سچائی سے بھرپور تھا۔ میں نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد مختصر الفاظ میں بدر جلال کو ایک ایسی کہانی سنا دی جس سے میرا مفہوم بھی مکمل ہو جاتا اور میری بات کا اندازہ بھی قائم رہ سکتا۔ بدر جلال کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت انسانیت میں نے اس کے اندر پائی تھی وہ اپنی جگہ ایک الگ حیثیت کی حامل تھی۔ بدر جلال نے مختصر تفصیل سننے کے بعد مجھ سے کہا، سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ تمہارے لیے فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں میں کسے کیا مقام دے سکتے ہیں۔ جنگوش جیسے آدمی نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، بڑے احسانات ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان شاہ بھی میرے مطلب کا آدمی ہے۔ اب جہاں تک اندرونی حقیقتوں کا تعلق ہے وہ ایک بالکل الگ نوعیت رکھتی ہے۔ میرے ذہن میں جو تدبیر آتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا تدبیر ہے؟ میں نے بدر جلال سے سوال کیا۔ تم ایک بالکل اجنبی حیثیت سے وہاں جاؤ، میں تمہیں اس کے پاس پہنچانے کا بندوبست کر سکتا ہوں، اور اس طرح کہ اسے تم پر کوئی شک نہ ہو سکے۔ اصل میں چونکہ تمہارا تعلق بھی ایک پہاڑی آبادی سے ہے، اور اگر تم تھوڑا سا حلیہ تبدیل کر لو تو بڑے آرام کے ساتھ اس پہاڑی آبادی کے باشندے نظر آ سکتے ہو۔ میں تمہیں رحمان شاہ کے پاس ملازمت کے لیے بھیج دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ رحمان شاہ میرے کہنے سے تمہیں بآسانی ملازم رکھ لے گا، اور اس کے بعد تم وہاں جا کر صورتحال معلوم کر سکتے ہو۔ میں نے دلچسپی سے بدر جلال کو دیکھا۔ تدبیر تو بہت اچھی تھی اور میرے سارے پروگرام کا احاطہ کرتی تھی، یعنی یہ کہ کرنل ہمایون نے مجھے رانا اختیار خلجی کے پاس بھیجا تھا اور اس پروگرام کے تحت بھیجا تھا کہ میں اس کے کام آؤں۔ اس کے بعد مجھے اس علاقے میں آنے کا حکم ملا تھا، اور یہاں جو کچھ میں نے دیکھا تھا مستقبل میں وہ کرنل ہمایون کے لیے بہت کارآمد بھی ہو سکتا تھا۔ جو مناظر میں اپنی آنکھوں کے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جا رہا تھا وہ کرنل ہمایون کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ پراسرار مسئلہ بھی میرے لیے باعث کشش تھا، خاص طور پر یہ معلوم کرنے کے بعد کہ بدر جلال ہی وہ آدمی تھا کہ جس کے ذریعے یہ ڈرامہ کیا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اب اس کیوں کا سوال مجھے رحمان شاہ کے پاس ہی پہنچ کر مل سکتا تھا۔ ویسے کچھ چیزیں بڑی سنسنی خیز نوعیت کی حامل تھیں، اور میں نے
آخر کار بدر جلال سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ مجھے بآسانی وہاں تک پہنچانے میں اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو میں خوشی کے ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بدر جلال نے کہا، ہم لوگ جس انداز میں یہاں ساتھ مل کر وقت گزار رہے ہیں اس میں کبھی کبھی رحمان شاہ کو میری ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ اصل میں حکومت کا کوئی آدمی، چاہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہو یا سرکاری طور پر کسی بھی ذمہ داری کا حامل ہو، ہم لوگوں کی مدد کیے بغیر یہاں ان پہاڑوں، ان جنگلوں میں اپنا کام سر انجام دے نہیں سکتا۔ ہم خود بھی جنگلوں کے اجاڑنے کے شوقین نہیں ہیں، لیکن زمین سرکار کی ضرور ہے۔ لیکن ان درختوں سے ہمیں اپنی اولادوں کی طرح ہی محبت ہے، اور یہاں جو کچھ ہے ہم اسے اپنے اجداد کا ورثہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم خود بھی ایسی کوئی کارروائی نہیں کرتے، البتہ جہاں تک ہمارے کاروبار کا تعلق ہے، جیسا کہ تمہیں علم ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، چنانچہ یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ ہاں، بڑے بڑے ملکوں کی حکومتیں اگر ہماری پرورش کی ذمہ داریاں سنبھال لیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی انہیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ سودا تو صدیوں سے نہیں ہو سکتا۔ بات آج کی نہیں ہے، بہت پرانا کھیل ہے، یہ تو نہ جانے کب سے کھیلا جا رہا ہے۔ آخر کار یہ طے ہو گیا کہ بدر جلال مجھے ایک ایسی حیثیت سے بھیجے گا جس میں رحمان شاہ مجھے نہیں پہچان سکے گا، اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ کم از کم مجھے صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا اور میں اس حیثیت سے زیادہ عمدگی سے اپنا کام سر انجام دے سکوں گا۔ چنانچہ میں خوشی کے ساتھ تیار ہو گیا، اور پھر اس رات بدر جلال کے ہاں قیام کے دوران میں نے بہت سی ایسی باتیں سوچیں جن پر عمل کر کے مجھے آنے والے وقت میں رحمان شاہ کی رہائش گاہ پر معلومات حاصل کرنا تھیں۔ وہ خط بھی مجھے یاد آیا جو سلمہ خلجی نے مجھے پراسرار طور پر دیا تھا، اور جس کے لیے میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض سر انجام دیا تھا۔ یہ بھی میری فطرت کا ہی ایک حصہ تھا، حالانکہ جہاں تک میرا خیال تھا اس طرح کی رازداری کو حسن فیروز ایک احمقانہ بات تصور کرتا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کا قائل نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ بھی کہہ دیا جائے، میری فطرت میں یہ بات تھی کہ جس شخص سے جو وعدہ کیا جائے پہلے تو یہ کہ سوچ سمجھ کر کیا جائے اور کر لیا جائے، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ اور سلمہ خلجی سے میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس خط کو کھولے بغیر اس وقت اس کی بیٹی ثانیہ خلجی کو دوں گا جب وہ مجھے مل جائے گی۔ چنانچہ یہ خط میں نے زندگی کی طرح چھپا رکھا تھا، اور وہ اب بھی میرے پاس بقیہ چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ تھا۔ کرنل ہمایون کی معیت میں چہروں کی تبدیلی کے بارے میں بھی خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ کرنل ہمایون نے بستی تو آبا کے ایک بے وقوف سے نوجوان کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ اگر بستی کے لوگ اسے دوسری شکل میں دیکھتے تو کسی قیمت پر یہ تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے کہ یہ وہی فضل خان کا بیٹا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے دن بدر جلال نے مجھے ایک مخصوص قسم کا لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ میں صرف ایک پہاڑی دیہاتی کی شکل اختیار کر لوں، تو میں نے بدر جلال سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا تنقیدی جائزہ لے لے، اور جب لباس وغیرہ پہن کر اور ٹوپی پہن کر میں تیار ہوا تو بدر جلال مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے پرمسرت انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم ویسے بھی مجھے ایک حیرت انگیز آدمی معلوم ہوئے ہو۔ انسان بعض اوقات بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک نکل آتا ہے۔ تم جیسے لوگ مجھے پسند ہیں۔ بہرحال میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے جانتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے بدر جلال کو دیکھا اور کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ تمہارا نام خوست خان ہے۔ کیا سمجھے خوست خان؟ اچھا نام ہے، مجھے پسند ہے۔ بس تو پھر تم روانہ ہو جاؤ، اور سنو، اپنے بازو پر یہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لو۔ یہ سرخ رنگ کی پٹی اس بات کی شناخت ہوگی کہ تم ایک بے ضرر انسان ہو، اور جب تم اس علاقے میں داخل ہو جاؤ گی جہاں تمہیں جانا ہے تو یہ پٹی تمہارے کام آئے گی، کیونکہ رحمان شاہ جانتا ہے کہ سرخ پٹی والے بدر جلال کے آدمی ہوتے ہیں، اور وہ بدر جلال کی طرف سے کوئی پیغام ہی لے کر آتے ہیں۔ میں تمہیں ایک کاغذ پر لکھ کر دے رہا ہوں، یہ کاغذ تم رحمان شاہ کو دے دینا۔ میں نے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد میں رحمان شاہ سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ بدر جلال نے در حقیقت میرے ساتھ بہت ہی اچھا دوستانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے مجھے وہ راستے بتا دیے تھے جن سے گزرنے کے بعد میں رحمان شاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال
یہ عجیب و غریب مہم میرے لیے بڑی دلچسپ اور پراسرار ثابت ہو رہی تھی۔ اگر اس میں کوئی مشکل پیش آ گئی تھی تو بس وہ حسن فیروز کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا وہ بہت دلچسپ اور دلکش ہوا کرتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ حسن فیروز جیسے لوگ بھی اس دنیا میں کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ مسکراہٹوں کا ایک مینار تھا وہ، جس کے ساتھ ایک لمحہ دلچسپ اور دلکش گزرتا تھا۔ اگر کبھی اس قسم کی پوزیشن میں آیا کہ کرنل ہمایون سے خود کوئی مطالبہ کر سکوں تو اس سے صرف ایک ہی مطالبہ کروں گا کہ مجھے اور حسن فیروز کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے۔ یہ از حد ضروری ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک الگ اور منفرد نوعیت کی حامل تھیں۔ جنگلوں کے درمیان سفر کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن چونکہ مجھے پہلی بات تو یہ کہ راستوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا، دوسری بات یہ کہ ضرورت کی تمام اشیاء فراہم کر دی گئی تھیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان جنگلوں میں درندے بکثرت پائے جاتے ہیں، چنانچہ مجھے یہ سفر احتیاط سے کرنا ہوگا۔ پہاڑی باشندے تو خیر اپنے طور پر ان درندوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بہرحال میں جن آبادیوں کا رہنے والا تھا، پہاڑی آبادیاں بے شک تھیں لیکن انتہائی محفوظ اور کسی قدر مہذب بھی تھیں۔ پگڈنڈیاں میری رہنمائی کرتی رہیں، اور خوش قسمتی سے راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو میرے لیے خطرناک ہو۔ البتہ جنگل میں بہت دور سے وہ عمارت دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی تھی اسے میں بیان نہیں کر سکتا، جو فارسٹ آفیسر کی رہائش گاہ تھی۔ ایک چھوٹی سی آبادی بنا لی گئی تھی، اور در حقیقت یہ سب کچھ اگر رحمان شاہ نے کیا تھا تو رحمان شاہ بے شک ایک ذہین آدمی تھا۔ یہ رہائش گاہ کسی قدر بلندی پر تھی، نیچے تھوڑے فاصلے پر تا حد نظر جنگل بکھرے ہوئے تھے، اور جنگل بھی معمولی نہیں تھے۔ البتہ رحمان شاہ نے قرب و جوار میں اس طرح صفائی کا انتظام کر رکھا تھا کہ اگر درندے وغیرہ آ کر چھپ جائیں تو انہیں دور ہی سے دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی خاردار تاروں کی باڑ بنا دی گئی تھی جو درختوں کے تنوں میں اس طرح باندھ دی گئی تھی کہ کسی بڑے جانور کا اس سے اندر آنا ممکن نہیں تھا۔ عمارت لکڑی کی بنائی گئی تھی، لیکن اس میں جگہ جگہ پہاڑی پتھر بھی استعمال کیے گئے تھے۔ بلندی پر ایک باقاعدہ سرچ ٹاور تھا، اور یہ سارے انتظامات دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ زندگی کتنی حسین ہوگی، اور یہاں رہنے والے یقیناً ایک پرمسرت زندگی گزارتے ہوں گے۔ ویسے بہت زیادہ بلندی پر ایک ٹاور بنا ہوا تھا جس پر ڈش اینٹینا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکا ہے یہاں زندگی کی آسائشوں کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ مجھے بھی دور ہی سے دیکھ لیا گیا تھا، چنانچہ دروازہ کھلا اور دو افراد آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ میرے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے پشتو زبان میں مجھ سے میرے بارے میں سوال پوچھا، اور یہاں بھی صرف میں ہی تھا جس نے اس مسئلے کو بھی خود سنبھال لیا، کیونکہ بہرحال میں یہ زبان بخوبی جانتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بدر جلال کا آدمی ہوں، تو ان لوگوں نے میری بات پر کوئی شک نہیں کیا اور مجھے لے کر رحمان شاہ کی جانب چل پڑے۔ میں اس عمارت سے اندر داخل ہو گیا، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان بلندیوں کو عبور کر کے میں اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ چونکہ یہ بات میں نے ان دونوں افراد کو بتا دی تھی کہ میں بدر جلال کا آدمی ہوں اور اسی کے پاس سے آیا ہوں، اس لیے یہ مطمئن تھے۔ اور کچھ اس پٹی نے بھی معاملہ حل کر دیا تھا جو میرے بازو پر بندھی ہوئی تھی۔ ایک لمبا مہمان خانہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے در بنے ہوئے تھے، اور اتفاق کی بات یہ کہ ہر در کے سامنے کھجور کے ایک ہی انداز کا درخت کھڑا ہوا تھا، اور درخت کے تنوں پر چھوٹے چھوٹے نمبر ڈال دیے گئے تھے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن مجھے نمبر 3 کے مہمان خانے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ایک کمرہ تھا جو بہت اچھا اور صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ ایک بستر پڑا تھا، اس کے پیچھے دروازہ تھا، اور ادھر ایک اجتماعی غسل خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ وہاں تمام تر ضروریات کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں دوسرے ملازم بھی آتے ہوں، یا پھر اس مہمان خانے کے ملازم بھی یہیں رہتے ہوں۔ بہرحال اس سے زیادہ معلومات نہیں ہو سکی تھیں۔ پھر لانے والوں میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ خوست خان۔ خوست خان، تم یہاں ٹھہرو، ابھی جب شاہ صاحب کو فرصت ہوگی تو وہ تم سے ملاقات کریں گے، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ۔ جی فرمائیے۔ بدر جلال خان نے تمہیں فوری طور پر شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے تو نہیں کہا؟ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے،
لیکن اگر تھوڑا بہت وقت لگ جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم آرام کرو، ابھی تمہیں کھانے پینے کا تمام چیز اور ضرورت کی ہر چیز ادھر پہنچا دی جائے گی، اس کے لیے فکر نہ کرنا۔ میری خاطر مدارات پہاڑی انداز میں کی گئی، پھل، خشک میوے، دودھ کا گلاس اور ایسی ہی دوسری اشیاء جنہیں بخوشی اور بخوبی میں استعمال کر سکتا تھا۔ شام کو تقریباً 5 بجے ایک ملازم میرے پاس آیا اور اس نے مقامی زبان میں مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رحمان شاہ صاحب نے مجھے طلب کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس عمارت کے ایک مخصوص حصے میں جہاں خوبصورت پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے اور موسم بے حد خوشگوار تھا، اور ایک قداور شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی اور اس کے ساتھ موجود نہیں تھا کیونکہ اس نے مجھ سے ملاقات کرنی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیا۔ اس وقت میں ایک خاص پہاڑی آدمی نظر آ رہا تھا۔ رحمان شاہ نے مجھے دیکھ کر گردن ہلائی اور جو شخص مجھے وہاں لے کر پہنچا تھا اسے واپس جانے کو کہا اور پھر بولا، بیٹھ جاؤ۔ شاہ صاحب، ہم اتنی بڑی حیثیت کے آدمی نہیں ہیں کہ بیٹھنے کی کوشش کریں، آپ ہمیں نیچے گھاس پر بیٹھنے کی اجازت دو۔ کرسی پر بیٹھو، ابھی تم میرے مہمان ہو، یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ تم کون ہو، اس کے بعد تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ فی الحال جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ رحمان شاہ کا لہجہ نرم تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ برا آدمی نہیں ہے۔ چہرے پر بھی شرافت کے آثار تھے۔ ہاں، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ ایک عجیب سی تمکینت اس کے انداز میں پائی جاتی تھی جو بہرحال اس کی شخصیت کے لیے عمدہ حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ خوست خان۔ ہمارا دوست کیسا ہے؟ بدر جلال بالکل ٹھیک ہے۔ صحت مند ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک، کہو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے تمہیں؟ جواب میں نے وہ کاغذ نکال کر رحمان شاہ کو دے دیا جو بدر جلال نے مجھے دیا تھا۔ پھر رحمان شاہ اسے پڑھنے لگا۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس کا مفہوم یہی تھا کہ یہ میرا خاص آدمی ہے، پورے اعتبار کا بندہ ہے، اور میں اسے اپنی رہائش گاہ میں کوئی نوکری دے دوں، ایمانداری سے کام کرے گا، اچھا آدمی ہے، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ رحمان شاہ نے مجھے دیکھ کر گردن ہلائی اور بولا، کیا کام کر سکتے ہو؟ شاہ جی، جو کام بھی آپ میرے حوالے کرو گے میں خوشی سے کروں گا۔ نہیں، میرا مطلب ہے گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہو یا باہر کے؟ گھر پر جب کوئی کام ہو تو گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور جب باہر کا کوئی کام میرے سپرد کرو گے تو اسے بھی خوشی سے سر انجام دوں گا، اس کے لیے بے فکر رہو۔ ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھو، اس نے کہا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر بولا، اب تو میں تمہارا ملازم ہو گیا ہوں شاہ جی، اب میرے کو نیچے گھاس پر بیٹھنے کا اجازت دو۔ نہیں، یہاں اس عمارت میں سب انسان ہوتے ہیں، ٹھہرو، میں تمہیں ایک شخص سے ملواتا ہوں، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور سنو، یہ رائفل جمع کرا دینا، ہم یہاں اس عمارت میں کسی کو رائفل لے کر رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اور ہتھیار اور تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی، بس یہ بیگ ہے، اور اس کی تلاشی لے لو، اس میں ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، میں نے کہا۔ حالانکہ بیگ میں جو کچھ موجود تھا اس کی جو ضرورت تھی رحمان شاہ کے فرشتوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں ایک پورا اسلحہ خانہ موجود ہے۔ رحمان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تمہاری کسی ذاتی چیز کا جائزہ نہیں لوں گا، انسان کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، بس تم سے پوچھ لیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ رائفل جمع کرا دینا، یہاں صرف چوکیدار کے پاس ہتھیار ہوا کرتے ہیں، اور ہاں، اگر جنگل میں کبھی رائفل کے استعمال کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ میرے لیے بڑے کارآمد ہوتے ہیں جو ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہیں۔ پھر اس نے اشارے سے ایک آدمی کو بلوایا، اور جب وہ قریب پہنچ گیا تو اس نے کہا، کمال خان، یہ ہمارا نیا مہمان ہے، ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، مہمان خانے میں اسی جگہ دو، بس سمجھ لو جس طرح یہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں یہ بھی اسی طرح رہے گا، کام اسے بعد میں بتا دیا جائے گا، ابھی جلدی نہیں ہے۔ اور سنو خوست خان، تمہاری تنخواہ وغیرہ کا مسئلہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق طے ہو جائے گا، اپنی بستی میں جب بھی رقم بھیجنا چاہو گے تم بھیج سکتے ہو، فوری طور پر
اگر کچھ رقم بھیجنا ہے تو تم بھیج سکتے ہو۔ صاحب، بدر جلال خان نے یہ بات نہیں لکھی کہ بستی میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے انسان ہیں۔ ہاں، یہ بات اس نے نہیں لکھی، لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر تم میرے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہو، کیونکہ قرب و جوار کی بستیوں میں سے کام کے لیے آنے والے چھٹیوں پر بہت زیادہ جاتے ہیں۔ میں بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن ان کے چلے جانے کی وجہ سے بہت سے ایسے ضروری کام رہ جاتے ہیں جو مجھے انہی سے لینے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم اکیلے ہو، یہاں بھی تمہیں آسانیاں حاصل ہوں گی اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ جی صاحب، آپ کی بہت مہربانی، میں نے کہا، اور اس کے بعد کمال خان مجھے لے کر چل پڑا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ابھی جب تم ادھر سے آئے تھے تو 3 نمبر میں ٹھہرے ہوئے تھے نا؟ ہاں۔ وہ جگہ تمہیں پسند ہے؟ اچھی ہے، بس تم وہیں قیام کرو گے۔ مجھے 3 نمبر میں ٹھہرا دیا گیا، میرا کام بن گیا تھا، اور اب یہاں قدم جمانے کے بعد مجھے جس قدر جلد ممکن ہو سکتا تھا کوشش کر کے ثانیہ خلجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے جن حالات میں مختلف جگہوں پر پہنچا تھا ان میں بڑی آسانیاں تھیں۔ کم از کم ایک مہذب آدمی کی حیثیت سے میں قرب و جوار کی مہذب خواتین سے بآسانی گھل مل سکتا تھا، لیکن اب اس وقت جو حلیہ اور جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے لیے مجھے بڑی مشکلات پیش آ سکتی تھیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس طرح آگے کی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ لیکن بہرحال فی الحال یہاں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ رحمان شاہ بذات خود ایک اچھا انسان تھا، دیکھنا یہ تھا کہ یہاں کی خواتین کس طرح زندگی گزارتی ہیں، آزادی ہے یا پھر پابندیاں ہیں اور پردے وردے کا مسئلہ ہے، اور ایسی صورت میں تو بہت مشکل پیش آ جائے گی۔ لیکن اس مشکل کا حل تھوڑی ہی دیر کے بعد نظر آ گیا۔